ویلکم بیک. سینٹ کے الیکشن کے اوپر ہم بات کریں. فوزیہ وہاب صاحبہ, بڑی ڈیٹیل میں ہارون صاحب کہہ رہے ہیں کہ جہاں پہ جمہوریت کی کچھ مقاصد ہوتے ہیں, جمہوریت کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ووٹ دے کے آپ نے کسی کو منتخب کر لیا. جب ڈیلیوری نہیں ہوگی, جب گورننس نہیں ہوگی, جب ہر چیز جعلی ملے گی, تو پھر اس جمہوریت سے عوام کتنے خوش ہوں گے؟ دیکھیے جی, یہ ایک پورا ایولوشن کا پروسیس ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. جیسے کہ سینیٹر صاحب نے کہا کہ یہ ہیں کتنے الیکشنز ہوئے. ان الیکشنز میں اگر اب کہیں جا کے یہ ڈیٹیکٹ کیا گیا ہے کہ اس میں کتنے فیک ووٹس ہیں, اس میں کون کون سے گرے ایریاز ہیں, تو اب ہم اس پروسیس میں آ گئے ہیں کہ ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کو لیکن ابھی جو ریکٹیفائی کرنے کی کوشش کریں, اس میں آپ لوگ لمبا لے رہے ہیں, اتنی دیر نہیں لگی. نہیں دیکھیے, یہ مبشر صاحب کا کہنا ہے کہ یہ ایک یہاں سے نکال کے وہاں لگا دیں گے. اگر ایسا اتنا آسان ہوتا تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھے. لیکن جب نادرا نے یہ بات کہی ہے کہ اس میں ایک اتنا وقت لگے گا, پھر ساتھ میں الیکشن کمیشن اس کو اپنے پاس اس کو ایڈاپٹ کرے گا, اس میں ایک وقت لگے گا, تو آپ کو تھوڑا سا تحمل تو کرنا پڑے گا. اور ہر چیز کا اپنا ایک وقت لگتا ہے, اپنا ایک پروسیس ہوتا ہے. آپ اس کا انتظار کریں, آپ اعتبار کرنا سیکھیں. یہ جو ہم لوگوں کو عادت بن گئی نا کہ ہر ایک کے اوپر شک کرنا, ہر ایک کے بارے میں کیا کہتے ہیں شکوک و شبہات کا اظہار کرنا, for God's sake, اگر آپ کا ایک ادارہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ وقت ہمیں چاہیے, تو ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. لیکن ایک لیمٹ ہر چیز کی ہونی چاہیے نا. پرویز رشید صاحب, آپ مجھے بتائیے گا, آپ لوگ تو برملا کہتے ہیں کہ یہ حکومت کرپٹ ہے, لیکن پھر سنبھالا بھی آپ لوگ ہی دیتے ہیں, تو کس کو بچا رہے ہیں آپ؟ کرپشن کو بچا رہے ہیں, حکومت کو بچا رہے ہیں, سسٹم کو بچا رہے ہیں؟ پہلی تو میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ ہم سنبھالا دے رہے ہیں. سنبھالا انہوں نے دیا ہے جن کے ووٹوں کی بیساکھیوں پر یہ حکومت کھڑی ہے, اور ان کا نام ہے پاکستان مسلم لیگ کاف, ان کا نام ہے متحدہ قومی موومنٹ, ان کا نام ہے عوامی نیشنل پارٹی, ان کا نام ہے جو بھی کوئی چھوٹی موٹی دوسری جماعت ہوگی. ہماری جماعت تو اپوزیشن میں بیٹھی ہے. اپوزیشن میں بیٹھنے والے تو سنبھالا نہیں دیتے ہیں. پاکستان کی ان سیاسی جماعتوں نے جنہوں نے انہیں اسمبلی میں سنبھالا دیا ہوا ہے, اگر آج یہ جماعتیں حکومت سے علیحدہ ہو جائیں تو یہ حکومت گر جائے گی. میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت ایک بری حکومت ہے. انہوں نے پچھلے 4 سال میں انتہائی بری گورننس دی ہے. جتنی کوئی بری گورننس دے سکتا تھا اتنی بری گورننس انہوں نے دی ہے. ان کے معاملات شفاف نہیں ہیں, ان پر اعتراضات ہیں, اور ان کے بہت سی چوریاں, ان کے بہت سے گناہ جو ہیں وہ پکڑے گئے, ان کی وزیروں کو پیسے واپس جمع کرانے پڑے. یہ ساری برائیاں ان میں موجود ہیں. یہ ایک بری حکومت ہے, بری حکومت ہے, بری حکومت ہے. لیکن اس بری حکومت کی آڑ میں جمہوریت کو گالی نہیں دی جا سکتی. جو اس بری حکومت کی آڑ میں جمہوریت کو گالی دیتا ہے, اس کی نیت پر ہمیں شک ہو جاتا ہے, ہم اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے ہیں. لہٰذا آپ اس حکومت کو برا کہیے, ان کی گورننس کو برا کہیے, جمہوریت کو برا نہیں کہا جا سکتا, اس لیے کہ دنیا پوری میں اب یہ اسٹیبلش ہو چکا ہے. اگر کوئی اچھا نظام جمہوریت سے زیادہ اچھا نظام آ جائے گا, بسم اللہ, دنیا کے ملک اس کو اڈاپٹ کریں گے, ہم بھی اس کو اڈاپٹ کر لیں گے. ابھی تک اگر حکومت چلانے کا کوئی نظام بہتر سمجھا گیا ہے, اچھا سمجھا گیا ہے اور کامیاب سمجھا گیا ہے, وہ صرف جمہوری نظام ہے. آمریتوں نے نہ دنیا میں کسی کا بھلا کیا, نہ پاکستان میں کسی کا بھلا کیا. وقفہ لیں گے. You can write to me on my blog as well, which is Newsbeat with Faria Idris, اور اس میں جو آپ آرا دے رہے ہیں وہ بھی میں یہاں پہ سوال پوچھ سکتی ہوں. وقفہ لیں گے, اس کے بعد بات ہوگی. Keep watching Newsbeat. ویلکم بیک. آزادی رائے کی بات ہوئی تھی فوزیہ صاحبہ, ہارون رشید صاحب نے بھی کافی ڈیٹیل میں بتایا, لیکن اس سے بھی انٹرسٹنگ بات یہ لگی کہ سینیٹر پرویز رشید نے اتنی ساری باتیں آپ کی حکومت میں کہیں, اس پہ آپ نے اعتراض نہیں کیا, آپ نے اعتراض میرے سوال پہ کیا. نہیں دیکھیے, سینیٹر پرویز رشید صاحب اور یہ پی ایم ایل این کی یہ ایک روایت بن گئی ہے کہ وہ ہمیں 2-3 چیزیں کہتے ہیں کہ ہم ایک بری حکومت ہیں, ہم انتہائی بددیانت لوگ ہیں, ہم بے ایمان لوگ ہیں, ہم یہ سن کے ہمارے کان پک گئے ہیں.
اور میں سمجھتی ہوں اس پر میں جواب دینا بھی اب مناسب نہیں سمجھتی ہوں. The very fact that we have survived 4 years and we are into our 5th year, ہم اطمینان سے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ ہمارے اندر وہ صلاحیت نہ ہوتی جس کا یہ ہر بات میں پرچار کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اتنے دن سروائیو نہیں کر سکتے تھے. اب رہی بات ہارون رشید صاحب کی جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ پرویز مشرف نے ان کو دلائی ہے. معاف کیجئے گا, انہوں نے کہا خود بھی لی ہے جتنے قلم دان دیکھیے بات یہ ہے قلم رکھنے والے ہیں. ڈیجیٹل کمیونیکیشن کا دور ہے, سیٹلائٹ کمیونیکیشن کا دور ہے. اگر پرویز مشرف پابندی بھی لگا دیتے تو یہ پابندی لگ نہیں سکتی تھی. وہ تو انہیں کوشش بھی کی, وہ الگ بحث ہے, سیٹلائٹ شروع ایسی پاورفل ہو گئی ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ اوپن اپ ہو گئی ہیں. وہ معاشرے, وہ ملک جہاں پر ہر طرح کی پابندی تھی, آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں پر کیا صورتحال بنی. ایجپٹ اینڈ سیریا آر جسٹ 2 small examples. جہاں پر پابندیاں تھیں, جہاں پر آپ کے پاس کیبلز انفارمیشن نہیں آ سکتی تھی, جہاں پر اتنی آزادی رائے نہیں تھی, آپ نے دیکھ لیا وہاں پر. لیکن پرویز رشید صاحب یہ بات فوزیہ صاحبہ نے کہی ہے کہ جتنا بھی کنڈیم کر لیں, جتنا بھی آپ لوگ کرٹیسائز کر لیں, انہوں نے اپنی مدت تقریباً گزار دی اور باقی بھی گزار لیں گے انشاءاللہ. تو پھر کی کریے؟ جو بات میں نے کہنی تھی میں نے کہہ دی, جو بات انہوں نے کہنی تھی انہوں نے کہہ دی. ہم دونوں کی بات پاکستان بھر کے لوگوں نے سن لی. ہم دونوں میں سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے میری بات بھی سن لی, ان کی بات بھی سن لی, فیصلہ پاکستان کے لوگوں پر چھوڑ دیتے ہیں. لیکن یہ حقیقت ہے کہ میڈیا کی آزادی, پاکستان کے ورکنگ جرنلسٹ کی جدوجہد, پاکستان کے سیاسی کارکنوں کی جدوجہد اور ٹیکنالوجی کی آمد کے ساتھ ملی ہے. اس میں کسی آمریت کا کوئی احسان نہیں ہے. اس آمریت نے اگر یہ آزادی دی تھی تو وہ اس کو چھینتا نہ. اس نے اپنے دور حکومت میں 1 دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, 3 دفعہ ٹی وی چینلز کو بند کرنے کی کوشش کی. اس نے بند کیا لیکن وہ ناکام ہوا کیونکہ انٹرنیٹ موجود تھا. وہ ٹی وی چینلز انٹرنیٹ پہ دیکھے جانے شروع ہو گئے. لہذا یہ کہنا کہ آمریت نے آزادی دی ہے, میں اس بات سے متفق نہیں ہوں. یہ آزادی ٹیکنالوجی کی مرہون منت ہے اور یہ آزادی اس جدوجہد کی مرہون منت ہے جو سیاسی کارکنوں نے کی اور ان صحافیوں نے کی جو آزادی کی قیمت کو جانتے ہیں, جو جمہوریت کی قیمت کو جانتے ہیں, جو اسے گالی نہیں دیتے, اسے اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں. ٹھیک, لیکن ٹو کنکلوڈ سینیٹر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں اب آئندہ دنوں میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ سینٹ کے الیکشن ہو جائیں گے, وزیر اعظم صاحب کا کیا ہوگا اور پھر جنرل الیکشن کب ہوں گے؟ دیکھیے وزیر اعظم صاحب کے بارے میں تو میں نے فیصلہ نہیں کرنا. اب ان کا فیصلہ تو عدالت کے پاس ہے, میں اس پہ کوئی رائے نہیں دوں گا. وہ عدالت میں ان کا مقدمہ ہے. عدالت اور ہم ایک قانون پسند شخص کے طور پر عدالتوں کے حکم مانتے ہیں اور میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے نہ صرف عدالتوں کے حکم کو مانا ہے بلکہ ماشاء اللہ عدالتوں کے حکم پر بھی 2 دفعہ زندگی میں سزا کاٹ چکا ہوں. تو ہم تو عدالت کا اتنا احترام کرتے ہیں کہ اگر وہ غیر قانونی عدالت بھی ہو تو اس کے سامنے بھی جھک جاتے ہیں. لہٰذا عدالت کے حکم کو, جو عدالت کا حکم ہوگا وہ ہم سب کے لیے قابل قبول ہوگا. اگر مجھ سے آپ پوچھتی ہیں تو سینٹ کے الیکشن ہونے چاہیے. اگر 4 ووٹیں, 6 ووٹیں, 8 ووٹیں, 10 ووٹیں اس میں غلط ہیں, آپ ان کو ووٹ کاسٹ کرنے کا حق سے محروم کر دیں. لیکن 8 لوگوں کی غلطی کی یا جرم کی سزا پوری سینٹ کو نہیں دی جا سکتی. جی ہارون رشید صاحب, کیا کچھ لوگوں کی غلطی کی سزا پوری سینٹ کو دی جا سکتی ہے, پورے سسٹم کو دی جا سکتی ہے؟ دیکھیں جی, یہ عدالت کا مسئلہ ہے, ہمارا مسئلہ نہیں ہے. عدالت جو فیصلہ کرے قوم کو اسے تسلیم کرنا چاہیے. باقی یہ کمال فلسفہ ان دونوں لیڈروں نے بیان کیا ہے کہ مشرف نے آزادی نہیں دی تھی, یہ فلسفے کا سوال ہے. واقعہ یہ ہے کہ چینلز اس کے دور میں قائم ہوئے. ٹیکنالوجی کوئی بڑا فیکٹر نہیں ہے, یہ ٹیکنالوجی ساری دنیا میں ہے, ساری دنیا میں یہ آزادی نہیں ہے. اور میں نے کہا ہے کہ قوم نے اپنی جدوجہد سے حاصل کیا ہے. قوم تب بھی جدوجہد کر رہی تھی جب روزنامہ جنگ کے باہر نون لیگ کی حکومت کے دور میں پولیس کھڑی رہتی تھی اور اخبار چھپ نہیں سکتا تھا. آج بھی 2 ارب روپے کا وزارت اطلاعات کا خفیہ فنڈ ہے.
آج بھی قوم جدوجہد کر رہی ہے. حقیقی آزادی آج بھی حاصل نہیں ہے. آج بھی جمہوریت, اب اگر کوئی حکمرانوں کی غلط باتوں پہ تنقید کرے تو اسے کہتے ہیں یہ جمہوریت کو گالی دیتا ہے, اور جو لوگ سیاسی جماعتوں کے اعلیٰ کار ہوں وہ جمہوریت کے خدمت گزار ہیں. یعنی ایک آدمی اوپر بیٹھ کے پوری سیاسی پارٹی چلا رہا, وہ ٹکٹ جاری کرے, اس کی مرضی سے ہر چیز ہو رہی ہے, اور پھر جمہوریت ہے. اور اگر اعتراض کیا جائے اور اختلاف کیا جائے اور شائستگی سے کیا جائے, دلیل سے بھی کیا جائے, تو وہ جمہوریت کو گالی ہے. اس پہ آدمی کیا عرض کرے؟ عرض کریں, مجھے پروگرام ختم کرنا ہے. سینٹ کے الیکشن میں کے یہ بارے میں سمجھتی ہوں کہ الیکشنز اپنے وقت پہ ہوں گے اور اس سے سسٹم مضبوط ہوگا اور ایک نیا چیپٹر کا آغاز ہونے جا رہا ہے. اور ہم سب کے سب اس بات پر بہت زیادہ خوش ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ ایک پیسفل ٹرانسفر آف پاور ہونے جا رہا ہے فرام ون democratic dispensation to another انشاءاللہ. democratic تھینک یو ویری مچ فوزیہ وہاب صاحبہ. اسٹینڈ اپ پرویز رشید صاحبہ کچھ دیر پہلے میرے ساتھ مبشر لقمان صاحب بھی موجود تھے. ایک پوائنٹ جو کہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, کچھ لوگوں نے اٹھایا, اس کو میں چھوڑ کے جا رہی ہوں آپ کے سوچنے کے لیے, کہ پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر اس کی حکومت آ بھی جائے تو سینٹ میں ان کی ریپرزنٹیشن کا کیا ہوگا. یہ ایک سوال ہے جس کے بارے میں ہم نے بلاگ بھی بنایا. یو کین لک ایٹ دیٹ ایٹ مائی فیس بک پیج وچ از نیوز بیٹ ود فریہ ادریس, اور یو کین join me or write me an email on newsbeat@sama.tv. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. آپ سے کل ملاقات ہوگی. ایک بڑا اسپیشل پروگرام لے کر آ رہے ہیں, اسی پہ ان ڈیپتھ بات کریں گے ہم وزیر اعظم صاحب کے فیوچر کے بارے میں. ڈو واچ اٹ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.